اکبری ایک بد سلیقہ اور نادان لڑکی تھی جو سسرال والوں سے لڑ جھگڑ کر خاوند کے ساتھ ایک الگ گھر میں رہتی تھی۔ کسی زمانے میں ایک ٹھگ عورت کا بڑا چرچا تھا جو حیلے بہانے سے سادہ لوہ گھریلو خواتین کو لوٹتی تھی۔ اکبری کے خاوند محمد عاقل نے گھر میں کہہ رکھا تھا کہ کسی اجنبی عورت کو گھر میں آنے مت دینا۔ ایک دن وہی مکار عورت حجن کا بیس بدل کر گلی میں آئی اور عورتوں کو پھسلانے کے لیے اس نے تبرکات دکھانے شروع کیے۔ اکبری پرلے درجے کی احمق اور غیر ذمہ دار واقع ہوئی تھی، اس لیے اس سے بھی نہ رہا گیا، لہذا اس نے اپنی ملازمہ زلفن کے ذریعے حجن کو گھر پر بلایا۔ حجن کی چکنی چپڑی باتوں نے اس قدر متاثر ہوئی کہ اس کے تبرکات میں سے دو چیزیں یعنی سرما اور نادر علی اپنے لیے پسند کر لی۔ اس نے حجن کو خوبصورت مداحت بھی کی۔ حجن پہلی نظر ہی میں بھانپ گئی کہ اکبری بے وقوف ہے اور بہکاوے میں آ جائے گی، لہذا اس نے اکبری کو سستے داموں چیزیں فراہم کی، بلکہ وہ ایک اشیاء تحفے کے طور پر مفت بھی دے دی، جس سے اکبری اس پر لٹو ہو گئی۔ اگلے دن حجن نے ایک چال چلتے ہوئے 2 روپے والا ریشمی ازار بند اکبری کو 4 آنے میں فروخت کر دیا۔ اکبری ابھی تک بے اولاد تھی۔ کٹنی نے اسے اولاد کی نوید سنائی اور میاں کی محبت حاصل کرنے کے لیے تعویذ گنڈا لا کر دینے کا بھی وعدہ کیا۔ باتوں ہی باتوں میں حجن نے بھوپال کی بلقیس جہانی بیگم کا قصہ کچھ ایسے رقت انگیز انداز میں بیان کیا کہ اکبری کا دل پگھل گیا۔ کوئے حبشہ کے شاہ صاحب کے دم اور ان کے عطا کیے ہوئے لونگوں کے طلسماتی اثرات نے تو گویا اکبری کو حجن کا دیوانہ بنا دیا۔ اکبری کی حجن سے خریدی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر عاقل بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ طمع میں آ کر اکبری نے حجن سے باقاعدہ ماں بیٹی کا رشتہ قائم کیا۔ 2-4 روز کے بعد حجن چھوٹے موتیوں کی ایک جوڑی لائی، جسے دیکھ کر اکبری کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اکبری نے رقم نہ ہونے کا تذکرہ کیا تو حجن نے اسے اکسایا کہ اتنے قیمتی موتی ہاتھ سے نکلنے نہ دو اور ہو سکے تو پہچانیاں بیچ کر حاصل کر لو۔ اکبری لالچ میں آ کر زیورات کا صندوقچہ اٹھا لائی۔ حجن نے زیورات کی حالت دیکھی تو اکبری کو میلے کچالے زیور کو دھلوانے اور دہکدگی میں ڈور ڈلوانے کا مشورہ دیا۔ اکبری نے خاوند کی مصروفیات کا بتایا تو حجن نے اپنی خدمات پیش کر دی۔ اکبری مان گئی اور احتیاط کے طور پر زلفن کو ساتھ لے کر لیا۔ حجن نے راستے میں ناک کی کیل گھر پر رہ جانے کا عذر کر کے زلفن کو گھر واپس بھیجا اور خود زیورات سمیت غائب ہو گئی۔ اکبری نے زلفن کو اکیلے واپس آتے دیکھا تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے زلفن کو ہر سمت دوڑایا۔ محلے والوں نے حجن کے بتائے ہوئے ٹھکانوں پر بھی ڈھونڈا، لیکن حجن تو سب کو چکمہ دے کر کہیں غائب ہو چکی تھی۔ اس واقعے پر میاں بیوی کے درمیان خاصی لڑائی ہوئی اور محلے میں بدنامی الگ سے ہوئی۔ بعد میں علم ہوا کہ کٹنی نے کنچنی کے گلی میں احمد بخش خان کی بی بی اور روئی کی کٹڑی میں میاں مسیطہ کی بیٹی کا زیور کسی فقیر سے 2 نہ کرانے کے بہانے ٹھگ لیا تھا۔ اکبری کو جو کپڑے جہیز میں ملے تھے، دھوپ اور ہوا نہ لگوانے کی وجہ سے دماغ کی نظر ہو گئے۔ گھر کے قیمتی برتن بھی عدم احتیاط کی بنا پر چوری ہو گئے۔ یوں محمد عاقل کا گھر اکبری کی بد سلیقی اور بہوڑ پن کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا۔